नाज़रीन, वक्फे से पहले डी जी मेट मोहम्मद रियाज साहब हमें बता रहे थे कि मानसून बारिशों का सिलसिला अभी पाकिस्तान में जारी रहेगा। उन्होंने ये भी बताया कि सितंबर के पहले हफ्ते में कराची में शदीद बारिशें हो सकती है, कराची और अंदरूनी सिंध में। उनका ये भी कहना था कि इंडियन साइड पे जो बारिशें होंगी उससे पंजाब के दरियाओं में सैलाब का ख़तरा है। और वो ये भी बता रहे थे कि नॉर्दर्न पाकिस्तान में और चतराल और अफ़गानिस्तान वगैरह में जो बारिशें हो रही हैं तो उसकी वजह से दरियाए काबुल और फिर नतीजतन दरियाए सिंध में भी सैलाब का ख़तरा है। तो हम इस सेगमेंट में ये जानेंगे कि मुख्तलिफ़ सूबाई हुकूमतों ने इस ख़तरे के पेश नज़र क्या तैयारी की है। सबसे पहले पेशावर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान जनाब कामरान बंगश साहब। अस्सलाम वालेकुम कामरान बंगश साहब, ये बताइए कि ये जो चतराल में ग्लेशियर फटे हैं, बारिशें हुई हैं, अफ़गानिस्तान में जितनी बारिशें हुई हैं, स्वात में जो बारिशें हो रही हैं, उसके पेश नज़र आपकी हुकूमत क्या महसूस करती है कि दरियाए काबुल में पानी की सतह किस हद तक बुलंद हो सकता है और क्या सैलाब का ख़तरा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो साफ़ी साहब आपका शुक्रिया कि इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आपने मुझे मदऊ किया। जैसे आपने फरमाया कि खैबर पख्तूनख्वा में अनफॉर्चुनेटली मौजूदा जो तूफ़ानी बारिशें हुई हैं या उनकी वजह से जो सैलाबी रेले और तुग़यानी आई हुई है उसकी वजह से तकरीबन 19 अफराद जा बहक हो चुके हैं और घरों को भी लोगों के नुकसान पहुँच चुका है, जिसमें ज़्यादातर जो चतराल, अपर दीर, लोअर दीर, कोहिस्तान, शांगला, स्वात के मुख्तलिफ़ अज़ला में ये मसाइल हुए हैं। तो हमारी जो रिलीफ़ एक्टिविटीज़ हैं वो शुरू हैं। हमारी जो गवर्नमेंट है, मुतालिका सियासी रहनुमा जो हैं लोकल्स, वो भी इफ़ेक्टिवली उधर जो है फ़ील्ड में मौजूद हैं। PDMA के जो डायरेक्टर जनरल है और सेक्रेटरी रिलीफ़ हैं वो भी वहाँ पे मौजूद हैं। तो हालात अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल में है, रिलीफ़ एक्टिविटीज़ ज़ोरों शोरों से जारी है। आपने जैसे कहा कि क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, तो हमारे पास जो महकमा मौसमियात की तरफ से जो रिपोर्ट्स हैं उसमें फ़िलहाल ना इतनी ज़्यादा बारिशों का इम्कान है कि जिसकी वजह से सैलाबी सूरत हाल बन सके, ना जो हमारे डैम्स हैं उनकी सतह भी जो है वो अंडर कंट्रोल है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंशाल्लाह एज सच कोई इतनी बड़ी जो है वो सैलाब की या डिज़ास्टर की सिचुएशन इरप्ट नहीं होगी। बट हमारी तैयारियां पूरी हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फुली फंक्शनल है। वज़ीर आला साहब भी मौसम की सूरत हाल क्लियर हो जाए तो ख़ुद वो विज़िट करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि वो जो स्पेस की और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से क्लियरेंस आ जाए तो उन्होंने ख़ुद विज़िट करना है इन सारी जगहों की। और हम पूरी तरह मतलब फील्ड में हैं और मॉनिटरिंग जारी है सिचुएशन की। ख़ुद वज़ीर आला साहब इस पूरी सिचुएशन को PDMA और रिलीफ डिपार्टमेंट के थ्रू मॉनिटर कर रहे हैं। जी बंगश साहब, अगर खुदा न खास्ता सैलाब आते हैं तो दरियाए काबुल और दरियाए स्वात के किनारे आबाद जो लोग हैं उनको बचाने के लिए और नुकसानात को कम से कम करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने क्या तैयारी कर रखी है? देखें, दरियाए काबुल और दरियाए स्वात के जो दरियाओं के किनारे पे जो आबादियाँ हैं उनके लिए मुतबादिल जगहों का भी बंदोबस्त किया जा रहा है। रिलीफ़ एक्टिविटीज़ भी जैसे मैंने कहा वो शुरू है। फ़ूड और नॉन फूड आइटम्स डिलीवर हो चुकी हैं मुतासिरीन को। हमने अल्टरनेट अरेंजमेंट्स की हुई है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये हिदायत जा चुकी हैं कि वो लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करें। लेकिन जो महकमा मौसमियात की तरफ से और जो हमारी असेसमेंट है उसमें फ़िलहाल इन दोनों दरियाओं के ऊपर किसी भी किस्म की सैलाब की सिचुएशन नहीं है। और जो रेनफॉल की प्रेडिक्शन है, फोरकास्ट है, वो भी ये बताती है कि फ़िलहाल जो है इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं है, हालात अंडर कंट्रोल हैं। जी बंगश साहब, आखिरी सवाल, महकमा मौसमियात ने खैबर पख्तूनख्वा के बारे में क्या पेशन गोई की है और सूबे के किन इलाकों में शदीद बारिशों या सैलाबों का ख़तरा है? आप लोगों की क्या असेसमेंट है? महकमा मौसमियात के मुताबिक हमारे तो अभी जो मौजूदा इलाके जो इफ़ेक्ट हुए हैं जिसमें चतराल है, अपर चतराल का इलाका जो है काफ़ी मुतासिर हुआ है। शांगला, दीर, कोहिस्तान,
اپر کوہستان میں کیجویلٹیز ہوئی ہیں. تو یہ سارے ایریاز جو ہیں وہ ریڈ الرٹ پہ ہیں. ادھر کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, ادھر کی مقامی قیادت, سب لوگ جو ہے کوارڈینیشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں. صوبائی حکومت پوری طرح جو ہے ان کو مانیٹر کر رہی ہے. تو ہمارے جو ہاٹ سپاٹس ہیں ہم انہی ایریاز کو فی الحال دیکھ رہے ہیں. لیکن جو رپورٹس ہمارے پاس آئی ہیں محکمہ موسمیات کی طرف سے, وہاں پہ جو ان دونوں دریاؤں کا جو کیوسک لیول ہے وہ انڈر کنٹرول ہے. 650 کو جب یہ کراس کرے گا تو سیلاب کی صورتحال بن سکتی ہے, لیکن 650 کیوسک, لیکن ابھی وہاں پہ سچویشن لو ٹو میڈیم ہے رسک جو انالیسز ہم کر رہے ہیں کوالٹیٹیولی. تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس طرح کی کوئی سچویشن نہیں ہوگی, اور پی ڈی ایم اے اور ریلیف ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس کو پوری طرح, ہمارا 24/7 مانیٹرنگ روم بھی جو ہے وہ فنکشنل ہے. صوبائی حکومت جو ہے وزیر اعلیٰ صاحب خود اس کو مانیٹر کر رہے ہیں. ہمارے پاس دن میں 3 دفعہ رپورٹس جو ہے وہ جنریٹ ہوتی ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ رابطے میں رہ کر, اور جو پولیٹیکل قیادت ہے ان کو یہ انسٹرکشنز جا چکی ہیں کہ وہ اپنے متعلقہ علاقوں میں چلے جائیں اور جو آن گراؤنڈ سچویشن ہے, جو موروثی صورتحال ہے, اس سے آگاہ رکھیں. بہت شکریہ جناب کامران بنگش صاحب. ناظرین, پشاور سے اب رخ کرتے ہیں کوئٹہ کا, جہاں ہمارے ساتھ موجود ہے حکومت بلوچستان کے ترجمان لیاقت شاہوانی صاحب, اور ان سے جانتے ہیں کہ بلوچستان میں بارشوں یا سیلاب کی تباہ کاریوں کا کتنا خطرہ ہے اور ان کی حکومت نے اس کے پیش نظر کیا تیاری کی ہے. شاہوانی صاحب, پہلے تو یہ بتائیے کہ بلوچستان کے بارے میں محکمہ موسمیات کی کیا پیشن گوئیاں ہیں, اور کن کن علاقوں میں شدید بارشوں کا یا سیلاب کا خطرہ ہے؟ دیکھیں, موجودہ جو اسپل ہے جو 21 اگست کو شروع ہوا, اس کے تحت تو بلوچستان کے 9 اضلاع جو ہے وہاں پہ تیز بارشیں ہوئیں اور کافی فلڈز بھی آئے. کافی ہمارے جو ڈیمز ہیں اس میں بھی پانی بھر گیا. اور جو اب کی پیشن گوئی ہے وہ یہ ہے کہ 29 اگست یعنی آج شام سے 31 اگست تک جو ہے بلوچستان کے خصوصاً ضلع ہمارا جو خزدار ہے, لسبیلا ہے, ارنائی ہے, اور یوب, کولو, بارکان, ان ڈسٹرکٹس میں جو ہے تیز بارشوں کی پیشن گوئی ہے. جی شاہوانی صاحب, خدا نخواستہ اگر شدید ترین بارشیں ہوتی ہیں یا کچھ علاقے سیلاب کی زد میں آتے ہیں تو بلوچستان حکومت نے کیا تیاریاں کی ہیں؟ دیکھیں, قدرتی آفات کا آنا فطری عمل ہے, لیکن اس کا روک تھام یا اس سے پیدا ہونے والے نقصانات کو کم کرنا اور پھر امداد کی فراہمی, یہ ایک انتظامی عمل ہے. اور اس انتظامی عمل کو مد نظر رکھتے ہوئے بلوچستان گورنمنٹ نے پریکاشن اور پری ایمپٹیو جو میجرز لیے, اس کے تحت 2 پرون ہماری اسٹریٹجی تھی. ایک تھی ریسکیو اور دوسرا ریلیف. ٹاپ پریورٹی ہمارا یہ رہا کہ کوئی ایک بھی جانی نقصان اس میں نہ ہو, اور اس کے لیے بلوچستان گورنمنٹ نے جیسی فورکاسٹ ہمارے پاس آیا اس سے قبل بلوچستان گورنمنٹ نے ہمارا جو سی ایم سیکریٹریٹ میں کنٹرول روم ہم نے اسٹیبلش کیا. بی سی او سی کا ہمارا ادارہ ہے, وہاں کنٹرول روم اسٹیبلش ہوا. تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں, ڈی سیز کے آفیسز میں کنٹرول روم اسٹیبلش کیے. اور پھر پی ڈی ایم اے, ایل ڈپارٹمنٹ, سی این ڈبلیو ڈپارٹمنٹ, ایریگیشن اور ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ, ان کی تمام جو ہمارے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کو نہ صرف ہم نے موبلائز کیا, بلکہ ان اداروں کے تحت جو پرائیویٹ کانٹریکٹرز ہیں اور ان کے اسٹرینتھ پہ جو پرائیویٹ سٹاف ہے اس کو بھی ہم نے موبلائز کیا. ایوری مشینری جہاں جہاں فورکاسٹ تھی وہاں ہم نے پہنچایا, اور اسٹریٹجی یہ تھا کہ کوئی ایک فرد کا بھی جانی نقصان نہ ہو, اور الحمدللہ اس میں ہم 100% کامیاب رہے. اور سیکنڈ پھر جو ریلیف کا ہمارا اسٹریٹجی تھا, لوگوں کو پہلے ہم نے ریسکیو کیا, پھر ریلیف کے طور پہ ان کو ٹینٹ فراہم کیے, ان کو فوڈ آئٹمز اور نان فوڈ آئٹمز سارے فراہم کیے. اور اسی طرح اب بھی جو فورکاسٹ آئی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بلوچستان گورنمنٹ جو ہے اس وقت آئی الرٹ پہ ہے. تمام جو ہماری حکومتی مشینری ہے وہ ہم نے اپنے لوگوں کی خدمت میں وقف کرتے ہوئے ان ڈسٹرکٹس میں جہاں پہ فورکاسٹ ہے وہاں پہ ڈپلوائے کیا ہے, اور 24 گھنٹے وہ وہاں پہ موجود ہیں اور آئی الرٹ پہ ہیں. شاہوانی صاحب, آخری سوال, اگرچہ اس وقت بدقسمتی سے بارش جو رحمت ہوا کرتی ہے ہمارے لیے زحمت بن گئی ہے, بلوچستان میں پانی کی شدید قلت بھی ہیں اور وہاں پہ بارانی پانی سے ڈیم بنانے کی بڑی گنجائش بھی موجود ہے, تو یہ بتائیے کہ بلوچستان میں اب جو بارشیں ہو رہی ہے اس کے کتنے پانی کو ذخیرہ کیا جا رہا ہے, اور کیا ان ذخائر کو بڑھانے کے لیے
آپ کی حکومت نے کچھ اقدامات کیے ہیں؟ دیکھیے بلوچستان میں ایگریکلچر کا زیادہ ڈپینڈنسی جو ہے وہ بارانی پانی پہ ہے، اور سالانہ 13 ملین ایکڑ سیلابی پانی حاصل ہوتا ہے بلوچستان میں، جس کا 4.85 ملین ایکڑ 750 کے قریب جو بلوچستان میں ڈیمز ہے اس میں سٹور ہوتا ہے اور باقی ضائع ہو جاتی ہے۔ موجودہ حکومت نے اس صورتحال کا نوٹس لیتے ہوئے، اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے فوری طور پہ بڑے اور چھوٹے ڈیمز پہ کام کا آغاز کیا ہے، جس میں 8.2 ملین ایکڑ پانی وہ ہم سٹور کریں گے، جس کے لیے بلوچستان کی تاریخ کا پہلا ہائیڈرو الیکٹرک جنریٹنگ ڈیم وہ بنایا جا رہا ہے جلمکسی میں، نولانگ ڈیم، جس سے 5.5 میگا واٹ جو ہے بجلی بھی حاصل ہوگا اور 40,000 مربع ایکڑ جو ہے اس کا کمانڈ ایریا ہوگا۔ اس کے علاوہ بولان ڈیم ہے، ژوب میں سبکزئی ڈیم ہے، کچی میں سکلجی ڈیم ہے، اور لسبیلا میں وندر ڈیم، اور پھر گوادر میں بسول ڈیم۔ یہ کچھ بڑے ڈیمز ہیں۔ اس کے علاوہ 27 دیگر چھوٹے ڈیمز ہم بنا رہے ہیں۔ کوئٹہ کے مضافات میں برج عزیز خان، بابر کچ ڈیم، ان کی فیزیبلٹی پہ بھی کام جاری ہے۔ تو یہ سارے ڈیمز جو ہی مکمل ہو جاتے ہیں تو 8.2 ملین ایکڑ مزید پانی، سیلابی پانی جو ضائع ہو جاتی تھی، اس کو بھی ہم سٹور کریں گے، جس سے ایک تو ایگریکلچر بلوچستان میں اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ ہماری جو زرعی علاقے ہیں وہاں سے لوگ اس سے زیادہ استفادہ کریں گے، اور کوئٹہ میں اور مضافات میں جہاں پہ واٹر ٹیبل جو ہے 1200 سے 1400 فٹ نیچے چلی گئی ہے اور پینے کا پانی حاصل کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے کوئٹہ میں، تو واٹر ٹیبل بھی اس سے بڑھے گا اور لوگوں کو جو پینے کی پانی کی فراہمی ہے اس میں بھی بڑا میں مدد حاصل ہوگا۔ ناظرین، پاکستان کے آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑے صوبے اور 5 دریاؤں کی سرزمین پنجاب میں حکومت کی تیاریوں کو جاننے کے لیے ہم نے حکومت پنجاب کے ترجمان فیاض الحسن چوہان صاحب سے رابطہ کیا تھا، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ ابھی اس معاملے پہ ان کی تیاری نہیں ہے، اس لیے پنجاب حکومت کی تیاریوں سے ہم آپ کو آگاہ نہیں کر سکے، جبکہ سندھ کی صورتحال سے ہم اس لیے آپ کو آگاہ نہیں کر سکے کہ سندھ کا معاملہ اور وہاں کی حکومت کا موقف وقتاً فوقتاً میڈیا پہ آتا رہتا ہے۔